بنا سکے، جو قرآن کی ایک آیت نہیں بنا سکتا، مانا تو نے روبوٹ بنایا، مان لیا، تو نے جہاز بنایا، بڑی کمال کر دی، تو مریخ پہ جا پہنچا، کمال کیا، تو نے چھلانگ ماری، تو چاند پہ چڑھ گیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو یہ نہ بتا کیا تو کر سکتا ہے کہ انگلی کو ہلائے تو چاند کے 2 ٹوٹے ہو جائیں؟ کیا تو کر سکتا ہے کہ سورج ڈوبا ہو تو اس کو واپس لے آ؟ کیا تو کر سکتا ہے کہ تجھ کو اتنی طاقت دے دی گئی، تو نے سانپ کو ہاتھ میں لیا، تو شیر میں بیٹھ گیا، تو نے طاقت لی، تو نے اشراط لفظ کے اندر کے حالات بھی بتائے، تو نے سمندر کی گہرائیوں میں جا کے تحقیقات کر کے تو سائنٹسٹ بن گیا، لیکن میں تجھ سے پوچھتا ہوں کیا تو مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھا سکتا ہے؟ کیا تو بلال جیسے کالے حبشی کو ریت پر جیسے وہ توحید کے لیے آخری وقت تک جلتا رہا اور کہتا رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ تو کر سکتا؟ تجھ میں طاقت ہے؟ نہیں۔ تو پھر مان مصطفیٰ کا نظام سچا ہے، مان اللہ کا قرآن سچا ہے، مان میرے رب کا فرمان سچا ہے۔ اور فرمان کیا کہتا ہے؟ والذین یعظون اللہ۔ اب پتہ لگا مسئلہ کہاں پہ تھا، قرآن نے کیا سکھایا؟ وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں کس کو؟ والذین یعظون المؤمنین، جو مومنوں کو ایذا دیتے ہیں۔ سنو ایمان والو، 1400 سال بعد آج جو کسی مومن کو ایذا دیتا ہے تو وہ کتنا قصوروار ہے؟ اونچی آواز سے بولو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم اونچا بول کے حق کا بیان کریں۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، جاگ کے اونچا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کی آواز ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ باتوں سے اجتناب کریں۔ والذین یعظون المؤمنین، اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ جو ایذا دیتا ہے اللہ کو اور اس کے رسول، پہلی ایذا تو ہمیں سمجھ آ گئی، جو مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ 70 بار معافی مصطفیٰ بھی مانگے تو رب نے فرمایا پیا مدینی آوے، اے پھر کے آیا بخش کے نہیں، اس بخشش نہیں ہوئی، پیا دنیا آن کے آکھے میں حاجی ہے جی، پہلے میں محمد بشیر تھا ہوں حاجی ہاں، تیرا حاجی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سرٹیفکیٹ مصطفیٰ نے دینا، آقا کریم نے دینا۔ اور سنو، یہ تو پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ کے بغیر توبہ قبول نہیں، تو سنو، والذین یعظون المؤمنین، جو ایذا دیتے ہیں مومنوں کو۔ یہ کنز الایمان کے اندر اس کے اندر موجود ہے کہ رب کائنات نے فرمایا جو ایذا دیتا ہے مومنوں کو کون ہے؟ کہا یہ حضرت علی پر بہتان لگا تھا۔ کس پر بہتان لگا تھا؟ اونچا بولے، کس پر بہتان لگا تھا؟ حضرت علی پر بہتان لگا تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ والذین یعظون المؤمنین والمؤمنات، آپ کی ذات پر۔ تو قرآن نے یہ ہمارے پاس حوالہ چھوڑا کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن کے اندر، جس کا حاشیہ عرفان القرآن، جہاں جہاں بھی آپ اس کی گہرائی تک جائیں گے، نعیم الدین مراد آبادی نے حاشیے کے اندر یہ نقل کیا کہ یہ آیت حضرت علی پر بہتان لگنے کی وجہ سے اتری، تو سمجھ آ گئی کہ رب نے کہا مصطفیٰ سے جو جہاں جہاں جڑا ہے، مصطفیٰ کے دشمن کو اللہ نے اپنا دشمن کہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا نا، اے اللہ تو ان سے پیار کر جو میری اہل بیت سے پیار کرے، اے اللہ تو ان کو اپنا دوست رکھ جو میری اہل بیت سے پیار کرے، اس کو دشمن رکھ جو اہل بیت کا دشمن ہو، اس سے پیار کر جو اہل بیت سے پیار کرے، جو اہل
بیت سے ٹکرائیں، اے اللہ تو ان سے نفرت کا اظہار کر۔ تو اللہ نے قرآن میں اظہار کر دیا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات۔ یہ بات سمجھ آ گئی، ایمان والوں کا معیار یہ ہے، پہلے مصطفیٰ پھر